हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने FIA के टेस्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जो है वो बखूबी कर रहे होंगे। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है पाकिस्तान स्टडीज से ऑफ वॉर्स फॉट बाय पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने जो जंगें लड़ी हैं उस हवाले से ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस हवाले से हम आज जो चेक करेंगे कि कौन कौन सी जंगें पाकिस्तान ने मेजर लड़ी हैं और इसी हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो है वो आ सकते हैं उसके हवाले से भी हम आखिर में चलकर जो है वो MCQs सॉल्व करेंगे। तो आपने हमारी वीडियो के साथ आखिर तक रहना है और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये भी टॉपिक बखूबी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप अभी डेली रूटीन के हवाले से आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा होगा कि हमारी जो तैयारी है वो डे बाय डे जो उसकी परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। तो चलते हैं हम आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ, वॉर्स फॉट बाय पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमने जो है ना ओवरव्यू लेना है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब तक आपको उसका जो एक ओवरव्यू नहीं पता होगा तो आप उस टॉपिक को समझ नहीं सकेंगे। तो ये है कि सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1947 पाकिस्तान हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन numerous आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बोथ लोकली एंड अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान जब से बना 1947 से, उसी वक्त से पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार था, अपने रीजन के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी। इसको अपने आप को मनवाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत जद्दोजहद की और इसी असना में जो सबसे पहली जंग जो है वो लड़ी गई वो जो है फ़ौरन बाद, यानी पाकिस्तान की आज़ादी के फ़ौरन बाद जो है इंडिया के साथ कश्मीर पर लड़ी गई। और ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ फॉट 4 मेजर वॉर्स सो फॉर। पाकिस्तान ने अब तक जो 4 बड़ी जंगें हैं, याद रखिएगा, इन चीज़ों को आप नोट करते जाएं, इन फैक्ट्स को आप नोट करते जाएं, इंशाल्लाह यही आपको जो है वो इम्तहान में फ़ायदा देगा। यानी पाकिस्तान ने अब तक जो है वो 4 मेजर वॉर्स जो हैं वो लड़ी हैं। अब वो कब कब लड़ी हैं ये आपके पास है लिस्ट ऑफ मेजर वॉर्स फॉट बाय पाकिस्तान। तो ये आपके पास टेबल है। जो पहली इंडो पाकिस्तानी वॉर हुई वो 1947 और 48 के अंदर हुई और इसका आउटकम क्या था? सीज फायर इसका आउटकम था, पार्टीशनिंग ऑफ कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसमें क्या हुआ था कि जो कश्मीर जो डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया शुरू से लेकर अब तक, अब उसमें ये हुआ था कि जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसमें से जो आज का आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था और काफ़ी अभी भी मेजॉरिटी का जो पार्ट है लद्दाख हो गया वो अभी भी इंडिया के कब्ज़े में है। श्रीनगर हो गया, वो उस जंग के बाद जो है पाकिस्तान ने वो एरिया लूज़ कर दिया था। ठीक है, तो इस हवाले से जो पहली जंग यही लड़ी गई, इसको हम पहली जंग भी कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कश्मीर वॉर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सके कश्मीर वॉर कब हुई पाकिस्तान की, तो 1947 और 48 में कश्मीर वॉर लड़ी गई, जिसको हम इंडो पाकिस्तानी वॉर नंबर 1 भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड फैक्ट, इट वाज द फर्स्ट ऑफ 4 वॉर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 बड़ी जंगें हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और उनमें से जो ये पहली जंग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एंड लियाकत अली खान वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट्स। अब उस वक्त 1947 और 48 में, क्योंकि पाकिस्तान नया नया आज़ाद हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म थे वो लियाकत अली खान थे और इंडिया के जो वज़ीर आज़म थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और आप इन चीज़ को, इन फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी दफ़ा आपसे ये भी पूछा जाएगा आगे चलकर, किसी स्टेज पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज 1947 और 1948 की वॉर्स के अंदर जो इन दोनों मुल्क के स्टेट्स के जो प्राइम मिनिस्टर से वो कौन कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से आपको दिया जा सकता है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ چیز نہیں ہوگی. اچھا اسٹیبلشمنٹ آف دا سیز فائر, ٹھیک ہے, سیز فائر پر اس کا خاتمہ ہوا تھا. لیٹر ڈیزگنیٹڈ لائن آف کنٹرول, ٹھیک ہے, لائن آف کنٹرول بنا دی گئی تھی. اب یاد رکھیے گا جو آج ہم اپنے خبروں میں سنتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول, لائن آف کنٹرول, یہ وہ لائن آف کنٹرول ہے جو 1947 اور 48 کی جنگ کے بعد جو ہے یہ بنائی گئی تھی, ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھیے گا. اچھا اب یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا, پاکستان کنٹرولز رفلی a third آف کشمیر, تھرڈ آف کشمیر کا جو حصہ ہے وہ پاکستان اس کو ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے, جس کو ہم آزاد ایک جموں کشمیر کہتے ہیں, جس میں بلتستان, گلگت بلتستان کا بھی وہ حصہ ہے, ٹھیک ہے, جو اس جنگ کے بعد پاکستان کے پاس آیا. اور جو ویئر ایز انڈیا کنٹرولز دی ویسٹ کشمیر ویلی, جس میں جموں ہے, لداخ ہے, سری نگر ہے, اس پر انڈیا جو ہے وہ قابض ہے, ٹھیک ہے, ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد چلتے ہیں لسٹ آف میجر وارز کے اندر. جو وار نمبر 2 ہے, انڈو پاکستانی وار 2, اٹ واز happened in 1965. آپ نے بہت زیادہ سنا بھی ہوگا 1965 کی جنگ کے حوالے سے. یہ سپٹمبر 1965 میں ہوئی. اچھا اس کی جو آؤٹ کم تھی وہ یہ تھی کہ سیٹلمنٹ آف بوتھ نیشنز ڈکلیئرڈ وکٹری, ٹھیک ہے. سٹیلمنٹ یہ تھا کہ دونوں ممالک نے اپنی اپنی جیت کو جو ہے وہ کہا کہ ہم جیت گئے اور ہم جیت گئے, ٹھیک ہے. اب اس کے حوالے سے کافی ایک میجر فیکٹس ہیں جو آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے, جو فگرز آپ کو پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ انہی اس پرٹیکولر 1965 سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے بہت زیادہ جو ہے میں نے آگے ایم سی کیوز بھی کور کیے ہیں. تو اب وہ کیا کیا چیز ہے, اٹ از دا سیکنڈ میجر وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, پہلا پوائنٹ ہے یہ یاد رکھ لیجئے. اچھا وہی اگین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے یاد رکھنی چیزیں, ٹھیک ہے, کہ اس وقت اس کے اسٹیٹس کے جو پرائم منسٹر سے یا ہیڈ آف دا اسٹیٹس تھے وہ کون کون تھے, یہ پوچھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب 1965 کی جنگ میں جو انڈیا کا جو پرائم منسٹر تھا وہ لال بہادر شاستری تھے, اور پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ایوب خان تھے, ٹھیک ہے. 1965 کے اندر جو ہے پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ایوب خان تھے, اور انڈیا کی طرف سے جو پرائم منسٹر تھے وہ لال بہادر شاستری صاحب تھے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. اچھا بہت امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ آیا گیا ہے, دا کانفلکٹ بگین فالوئنگ پاکستان آپریشن جبرالٹر. اس کو آپریشن جبرالٹر بھی کہا جاتا ہے پاکستان نے, کیونکہ یہ آپریشن جو ہے انیشیٹ کیا تھا, which was designed to infiltrate forces into جموں اینڈ کشمیر. جو ہے نا پاکستان نے جو مجاہدین ہے ان کو جو ہے ایکٹیو کیا تھا جموں اینڈ کشمیر ریجن کے اندر, جس کو ہم آپریشن جبرالٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں. کوشچن آپ کو اس حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از آپریشن جبرالٹر, تو آپ نے اس کا آنسر دینا ہے کہ آپ کو اگر چیز پتا ہوگی تو آپ اس کا آنسر کر دیں گے, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک ڈیزائن تھا ٹو انفلٹریٹ فورسز انٹو جموں اینڈ کشمیر. یہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ہے جو مجاہدین تھے ان کو جو ہے ایکٹیو کرنے کا ایک ٹاسک جو پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کے اندر کیا. اگین اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے, انڈیا لانچ فل ملٹری اٹیک آن ویسٹ پاکستان. انڈیا نے, اب پاکستان کے اس وقت دو حصے تھے, پاکستان جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوا تھا, یعنی بنگلہ دیش ابھی نہیں بنا تھا, تو پاکستان کو جو بنگلہ دیش والا پارٹ تھا اس کو ہم کہتے تھے ایسٹ پاکستان, اور پاکستان کا جو ویسٹ پارٹ تھا اس کو ہم بولتے تھے ویسٹ پاکستان. اب انڈیا نے کیا کیا تھا, سپٹمبر کی 6 تاریخ کو یا 5 یا 6 کی درمیانی شب کو جو ہے پاکستان پر ملٹری اٹیک کر دیا تھا ویسٹ پاکستان کے اوپر, ٹھیک ہے. The war lasted 17 days. Very important question. یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ 1965 کی وار کتنے دن جاری رہی, تو یہ 17 دن جو ہے یہ جنگ جاری رہی, اور دونوں طرف سے بہت بڑا نقصان ہوا. اچھا 1960 وار witnessed largest tank battle since World War II. یہ جنگ جو ہے اس لحاظ سے بھی مشہور ہے کہ یہاں پر جو ہے دنیا کی سب سے بڑی بیٹل جو ٹینکس کی جو بیٹل ہے وہ لڑی گئی, ٹھیک ہے, ورلڈ وار 2 کے بعد. ورلڈ وار 2 کے بعد جو سب سے بڑی جو بیٹل آف ٹینکس لڑی گئی وہ اس ہی جنگ کے اندر لڑی گئی, ٹھیک ہے. اچھا سیز فائر واز ڈکلیئرڈ, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا ہے.
अच्छा, सीज फायर was declared through UNSC Resolution 211 following a diplomatic intervention by the Soviet Union and the United States, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एंड उस वक्त सोवियत यूनियन, आज के हवाले से हम देखते हैं रशिया, इन दोनों ने जो है वो इंटरफेयर किया। एंड सब्सिक्वेंट इशुएंस ऑफ ताशकंद डिक्लेरेशन, ताशकंद का जो मुआहिदा हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट मुआहिदा है। इस जंग के हवाले से जब हमारा सीज फायर हुआ तो ताशकंद का एक मुआहिदा साइन हुआ 1966 के अंदर, ठीक है, 10 जनवरी 1966 के अंदर ये मुआहिदा जो है वो साइन हुआ। और हुआ कहाँ, ताशकंद के जो शहर है दुशंबे के अंदर ये जो है ये साइन हुआ। इसी हवाले से मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, द ताशकंद डिक्लेरेशन वाज अ पीस एग्रीमेंट, ये एक पीस एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, साइंड ऑन 10 जनवरी 1966, यानी 1966 के अंदर ये ताशकंद एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुआ। एक और इसके हवाले से जो पेशरफ्त है इसी जंग के हवाले से मेजर राजा अजीज भट्टी वाज द हीरो ऑफ 1965 वॉर। आपसे अगर पूछा जाए, आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि ऑपरेशन जो जंग थी, वॉर थी 1965 की, इसका जो हीरो कौन था, वो राजा अजीज भट्टी साहब थे, जिनको बाद में निशान हैदर से भी नवाजा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सिग्नेटरीज इन ताशकंद एग्रीमेंट वर, कौन कौन थे जिसने सिग्नेटरीज थे, यानी जिन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया। अयूब खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो मौजूद थे, और लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ये जो है वो साइन किया। And very interestingly, after signing the agreement, Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri died mysteriously in Tashkent। यानी चंद दिन बाद जो है जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, वो ताशकंद के अंदर ही जो है बड़े अजीब तरीके से, यानी बड़े एक शौक था लोगों को कि ये कैसे हो गया, जो मिस्टीरियसली तरीके से वहीं पर उनकी वफात हो गई। ठीक है, ये दो मेजर वॉर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। सबसे पहली 1947 टू 1948 इंडो पाकिस्तानी वॉर नंबर 1, देन अगेन 1965 वॉर, द मेजर वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसको बहुत अच्छे तरीके से हम याद करते हैं हर साल। जो है 6 सितंबर को हम अपना डिफेंस डे भी मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उस जंग के अंदर जो है अपना दिफा जो है वो बड़े मजबूत तरीके से किया था। तो इन फैक्ट्स एंड फिगर को याद रखिएगा, इन फैक्ट्स एंड फिगर को अगर आपने याद रख लिया तो आपके लिए वॉर्स फॉट बाय पाकिस्तान के हवाले से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका बखूबी आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो तीसरी बड़ी जंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आई गेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिहाज से। आज तक भी ये चीज़ हमें टॉन्ट करती है, ये चीज़ हमें हर्ट करती है कि हमारा जो एक पाकिस्तान था वो टूट गया था। वो पाकिस्तान कब टूटा था और कैसे टूटा था, वो इंडो पाकिस्तानी वॉर थी, वॉर नंबर 3 आप जिसको भी बोल सकते हैं, जो स्टार्ट हुई 3 दिसंबर को और 16 दिसंबर 1971 को ये ख़त्म हुई। और इसका आउटकम क्या था, आउटकम एक ही था, बहुत मेजर आउटकम था, जिसे हम फॉल ऑफ ढाका भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, यानी वेस्ट पाकिस्तान हमसे ईस्ट पाकिस्तान हमसे टूटकर जो है वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, इसी वॉर के हवाले से चंद फिगर्स में आपके सामने रखता हूँ। दिस वॉर आल्सो रिमेंबर एज द फॉल ऑफ ढाका, यानी ढाका का जो फॉल था वो इस जंग को हम फॉल ऑफ ढाका भी कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो हमसे ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया। द पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट of surrender of 93,000 soldiers of Pakistan Armed Forces Eastern Command on 16 दिसंबर 1971। मेजर ड्रॉबैक जो था बहुत ही पूरी दुनिया में जिसके हवाले से पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर जिल्लत उठाई, वो ये था कि लगभग 93,000 सोल्जर्स ने जो है वो सरेंडर किया। ठीक है, कब किया, 16 दिसंबर 1971 के अंदर। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल ए के न्याजी जो आप आज भी सुनते हैं,
بہت زیادہ نیوز پر کہ وہ ایک ہماری طرف سے جو جنرل تھے وہ سائن دا انسٹرومنٹ آف سرنڈر، جس نے سرنڈر کے کاغذات پر سائن کی. جنرل یحییٰ خان واز دا پریزیڈنٹ اینڈ نور الامین واز دی پرائم منسٹر آف پاکستان ایٹ دا ٹائم آف 1971 وار. تو یہاں پر 1971 کے اندر جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے وہ جنرل یحییٰ خان تھے، اور جو ہمارے پرائم منسٹر تھے وہ نور الامین صاحب تھے 1971 کی جنگ کے اندر. ٹھیک ہے، اگین ہم وار نمبر 4 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں which is very important. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 میجر وارز جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی تک ہو چکی ہیں. تو وار نمبر 4 ہے ہمارے پاس کارگل وار. ٹھیک ہے، کارگل وار یہ ڈیٹ اینڈ ایئر اس کا یہ ہے کہ مئی میں یہ سٹارٹ ہوئی اینڈ جولائی 1999 تک یہ جو ہے یہ وار چلتی رہی، اور اس کا آؤٹ کم تھا وہ سیز فائر ہوا. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ جنگ تھی پاکستان کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان جو ہے ہماری افواج نے انڈیا کو پہنچایا. لیکن انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ہم نے یہ سیز فائر کرنا پڑا. امریکہ اس کے بیچ میں آیا اور امریکہ نے انٹرفیئر کر یعنی جو ہے یہ سیز فائر لاسٹ میں ہو گیا. اس کے حوالے سے ہم چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں. کارگل از دا ڈسٹرکٹ آف کشمیر. کارگل جو علاقہ ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی یہ ڈسٹرکٹ ہے کشمیر کا. نواز شریف اینڈ اٹل بہاری واجپئی ور دی پرائم منسٹر آف دیئر اسٹیٹس ایٹ دا ٹائم آف کارگل وار. بہت پوچھا جانے والا کوشچن ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اس وقت کون تھے. نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے وہ اٹل بہاری واجپئی صاحب تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ the war is one of the most recent example of high altitude warfare in mountainous terrain on it is also known as highest battle ground of the world. ٹھیک ہے، یہ ایک واحد اپنے نما میں ایک جنگ تھی جو دنیا کے سب سے اونچے مقام پر جا کر لڑی گئی، اور اس کو ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کا جو سب سے ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ ہے وہ آپ کا کارگل ہے. جی ٹھیک ہے، جہاں پر دو بڑی افواج نے جو ہے وہ جنگ لڑی. ٹھیک ہے، اب یہ تھی 4 جنگیں ہمارے سامنے جو تھی. اب ویسے تو کورس میں نہیں گیون یہ چیزیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ تھی تو یہ بھی جنگیں ہی جو ہم نے جو ہے اس 4 جنگوں کے بعد لڑی. through the country has been in the grip of terrorism since 9/11 attacks in the US. The government of Pakistan decided to use full force of state against militants. ٹھیک ہے، 9/11 کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے بعد جو ہے پاکستان میں افراتفری کا عالم تھا، یہاں پر دہشت گردی بڑھی. تو اس کے نتیجے میں پاکستان آرمی نے جو جنگیں لڑی یعنی اندرونی جنگیں لڑی وہ چند ایک ملٹری آپریشنز یہ تھے. آپریشن رائے حق ان سوات ویلی اینڈ شانگلہ ڈسٹرکٹ 2007 میں، پھر آپریشن رائے حق ان سوات ویلی اینڈ شانگلہ 2008، آپریشن ستارہ مستقیم خیبر ایجنسی میں یہ 2018 میں شروع ہوا. آپریشن شیر دل جوائنٹلی لانچڈ ود فرنٹیئر کارپس ان باجوڑ ایجنسی 2008 کے اندر، پھر آپریشن رائے حق 3 ان سوات ویلی اینڈ شانگلہ 2009 کے اندر، پھر آپریشن بلیک تھنڈر اسٹارم ان بنیر لوور دیر اینڈ شانگلہ ڈسٹرکٹ 2009. then again آپریشن بریکنا ان محمد ایجنسی 2009، آپریشن راہ راست commonly known as سوات آپریشن 2009 very famous آپریشن. ٹھیک ہے، جو سب سے پہلا آپریشن اگر ان میں سے آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے میجر آپریشن جو پاکستان نے کیا اپنے آپ کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے وہ تھا راہ راست commonly known as سوات آپریشن 2009 میں یہ سٹارٹ ہوا. دین آپریشن راہ نجات ان ساؤتھ وزیرستان 2009 کے اندر سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، یہ تھے چند ایک جو ہے آپریشنز، کیونکہ کہا تو ان کو بھی وارز ہی جا سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہے ہماری بقا کی جنگیں یہ بھی شامل ہیں. لیکن جو آپ نے زیادہ جو دھیان دینا ہے وہ 4 جو میجر میں نے آپ کو جنگیں بتائی ہیں، وارز بتائی ہیں، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں اور اس کے میجر فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے اپنے فنگر ٹپس پر یاد کر لیں.
ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں سم امپورٹنٹ ایم سی کیوز آن دا وارز فاٹ بائی پاکستان، جو ہمارے ہر لیکچر کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس میں میں وہ کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی سگنیفیکنس اور جن کی امپورٹنس وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہی کوشچن جو ہے وہ ایگزام کے اندر جو ہے ریپیٹ ہونے کے میں کہتا ہوں کہ 95% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ میں وہی ایم سی کیوز آپ کے لیے پریپیئر کرتا ہوں جو ایگزام میں آ سکتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ. انہی ٹاپک سے اگر کوئی کوشچن آیا تو وہ وہی کوشچنس آئیں گے جو میں آپ کو ہر ٹاپک کے اندر پریپیئر کرواتا ہوں. تو چلتے ہیں اپنے ان کوشچنس کی طرف، وہ کیا کیا کوشچن ہو سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے کوشچن ہے ان وچ ایئر انڈیا ڈڈ ناٹ فائٹ وار ود پاکستان، 1950، 1965، 1971 یا 1947. تو آپشنز کے لحاظ سے 1947 میں بھی ہم نے وار لڑی انڈیا کے اگینسٹ، 1971 میں بھی، 1965 میں بھی. تو the only option which is there in the year which we have not fought any war against India is 1950. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے. اچھا، بہت امپورٹنٹ کوسچن، کیپٹن محمد سرور واز مارٹرڈ ان دا وار آف ڈیش. جو کیپٹن محمد سرور ہیں جنہیں نشان حیدر بھی دیا گیا، وہ کس جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوئے؟ 1948، 1971، 1965، none of them. So your answer is 1948 کے اندر کیپٹن محمد سرور شہید صاحب جو ہے وہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے، اگین the question number 3 is on which of the following date Captain Colonel Sher Khan was martyred at Kargil. جو کیپٹن کرنل شیر خان ہیں جنہیں انہیں بھی نشان حیدر سے نوازا گیا تھا، وہ کب شہید ہوئے؟ تو وہ 5 جولائی 1999 کو جو ہے شہید ہوئے. ان کوشچنز کو یاد کر لیجئے، ان کو جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہی کوشچن آپ کے امتحان میں ریپیٹ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، then again in which of the following city the Pakistan Naval War College is located? Naval War College is located in Lahore. So it is also very important question because it is relevant to the war. Then again which army officer was the first recipient of نشان حیدر؟ وہ کون سے جو ہے وہ ہمارے آفیسر تھے جنہیں نشان حیدر سے نوازا گیا؟ تو وہ تھے کیپٹن سرور شہید، جنہیں 1948 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر انہیں نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا. انڈو پاکستان وار آف 1965 لاسٹڈ فار ہاؤ مینی ڈیز؟ میں نے آپ کو بتایا اوپر کہ اٹ از لاسٹڈ اباؤٹ 17 ڈیز، یعنی 17 دن جو ہے یہ جنگ جاری رہی. اس کے بعد جو کوشچن آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے ایٹ دا ٹائم آف 1965 وار دی C&C آف پاکستان آرمی واز، یعنی 1965 کی جنگ کے اندر پاکستان کے کمانڈر ان چیف کون تھے؟ کمانڈر ان چیف جو تھے اس وقت جنرل محمد موسیٰ خان صاحب تھے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف. After the war of 1965, which pact was signed between India and Pakistan? A bilateral pact, Tashkent pact, Moscow pact, Soviet pact. جو میں نے آپ کو بتایا تو 1965 وار کے بعد جو پیکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سائن ہوا تاشکند کے اندر، دوشنبے اس کا سٹی ہے، سٹی نیم ہے وہاں پر، تو وہ تاشکند معاہدہ تھا. اور اس کی ڈیٹ یاد کر لیجئے گا، 10 جنوری 1966 یعنی 1966 کے اندر تاشکند ایگریمنٹ 10 جنوری کو جو ہے وہ تاشکند میں سائن ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوسچن ہے ہمارے پاس ڈیورنگ 1965 war with India who was the president of Pakistan؟ 1965 کی جنگ کے اندر پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ کون تھے؟ کہ ایوب خان جو ہے اس وقت پریزیڈنٹ تھے. اس سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں جس سے آپ کو یہ کوسچن یاد ہو جائے گا. 1965 کی جنگ جب پر ہم پر مسلط کی گئی، انڈیا نے پاکستان پر رات گئے حملہ کر دیا، تو آپ کو صبح جو ہمارے بزرگان جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت ایوب خان نے جو ہے وہ تاریخی الفاظ دہرائے تھے کہ ہم پر جو ہے ایک شب خون مارا گیا ہے اور اس کا حساب ہم لے کر رہیں گے. تو یہ ایوب خان کے بہت فیمس ڈائلاگ تھا جس کے حوالے سے آپ اس کوسچن کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ایوب خان تھے. اس کے علاوہ
Which navy ship was in action during the war of 1965 and 1971? PNS غازی جو تھی، جو ہماری ایک بہت اچھی آبدوز جس کو ہم کہہ لیں، وہ 1965 میں بھی اس نے اہم کردار ادا کیا، then 1971 کے وار میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اچھا، چوک یادگار پشاور commemorates the heroes of the Desh War، کشمیر وار 1965، انڈو پاکستان وار 1971 وار۔ تو کراچی میں جو یادگار چوک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس لیے، کس وار میں جو شہید ہونے والے آفیسرز تھے ان کے نام پر بنایا گیا، تو وہ 1965 کے اندر جتنے بھی شہادتیں ہوئی آفیسرز اور جوانوں کی، ان کی یاد میں وہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ Who was the hero of Pakistan India 1965 war؟ So 1965 war کا جو ہیرو تھے، میں نے آپ کو اوپر بتایا وہ کون تھے، راجہ عزیز بھٹی، یعنی میجر عزیز بھٹی جو تھے، وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی 1965 میں، اس کے وہ ہیرو تھے، اور انہیں نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ Then question is, at the time of 1971 war, the commander-in-chief of Pakistan Army was who? Ayub Khan, General Gul Hassan, General Tika Khan, General Agha Muhammad Yahya Khan. Agha Muhammad Yahya Khan was the General Commander-in-chief at that time. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ How many got نشان حیدر in 1971 war؟ 1971 کی جنگ میں کتنے جو ہمارے آفیسرز اور جوان تھے انہوں نے جو ہے وہ نشان حیدر حاصل کیا، وہ تھا، اس کا آنسر ہے 5، ٹھیک ہے۔ Then again, which incident took place in 1971 which provided India chance to attack on Pakistan? Attack on Pakistan Parliament, Indian drama on hijacking their own plan, skirmishes on border, all of them۔ تو جو 1971 میں جو انڈیا کو کوئی بہانے کی تلاش تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، وہ یہ تھا کہ انڈین ڈراما آف ہائی جیکنگ دیئر اون پلان، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ہی جہاز کو جو ہے وہ کہا کہ یہ ہائی جیک ہو گیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور اس کا الزام بھی پاکستان پر لگایا۔ When did Pakistan recognize بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش نے 1971 میں آزادی حاصل کی، تو اس کے بعد پاکستان نے اس کو کب ریکگنائز کیا؟ پاکستان نے 1974 میں اس کو ریکگنائز کیا، اس کو تسلیم کیا۔ Name the powerful country which offered help to Pakistan Army before surrendering in Dhaka during 1971 war۔ جب تک پاکستان نے جب تک سرنڈر نہیں کیا تھا، تو وہ دنیا کا کون سا ملک ہے جس نے پاکستان کو جو ہے وہ ہیلپ کی آفر جو ہے وہ دی تھی؟ وہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس نے پاکستان کو مدد کی دعوت دی تھی کہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ At the time of Kargil in 1999, the Chief of Army Staff was General Pervez Musharraf۔ آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ بہت زیادہ آپ نے خبروں میں بھی یہ ہر بار آپ سنتے ہیں، ہر بار دیکھتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں ایگزام کے اندر۔ The Kargil incident happened in again، ہم پڑھ کر آئے ہیں 1999 کے اندر یہ جو ہے کارگل انسیڈنٹ ہوا۔ Then on which of the following date Captain Colonel Sher Khan was martyred in Kargil؟ 5 جولائی 1999 کو جو ہے کرنل شیر خان نے جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد ان کو نشان حیدر سے بھی نوازا گیا۔ Who got نشان حیدر from گلگت بلتستان؟ تو حوالدار لالک جان is held from گلگت بلتستان، جنہیں نشان حیدر دیا گیا۔ How many persons have got نشان حیدر in Pakistan military till date؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اب تک پاکستان کے 10 لوگوں کو جو ہے وہ نشان حیدر سے نوازا جا چکا ہے۔ Then سوات آپریشن راہ راست began in May 2009، ٹھیک ہے، مئی 2009 میں راہ راست آپریشن جو تحریک طالبان پاکستان تھے ان کے اگینسٹ شروع کیا گیا۔ جو نیکسٹ کوشچن ہے، پاکستان آرمی آن لانچڈ آپریشن رد الفساد اکراس دی کنٹری
on which date 22 فروری 2017 کو پاکستان نے آپریشن رد الفساد جو ہے وہ سٹارٹ کیا. اگین پاکستان آرمی conducted an operation along the Pak Afghan border in Khyber ایجنسی called آپریشن راجگال جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ادر دین وارز جو ہے یہ کوشچن ہے, یہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی اگر آپ دیکھا جائے یہ بھی وارز ہیں پاکستان کی جس میں پاکستان نے اپنی بقا کی جنگ لڑی. واٹ از دا میننگ آف ضرب عضب؟ اگین sharp and cutting strike is the name of operation ضرب عضب which was the famous one operation in Pakistan. Pakistan launched Operation Zarb Azam in North Waziristan on 15 June 2019. Again, very important question regarding the military operations in Pakistan. Pakistan response to Indian aggression on February 27 will be remembered as Operation Swift Retort, جو ابھی ریسنٹلی 2020 کے اندر جو ہے فیبروری کے اندر انڈیا کو جو ہے وہ ایک بھرپور جواب دیا گیا. تو وہ کون سا تھا؟ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو 27 فروری 2019 میں انڈیا کو جو ہے وہ جواب دیا گیا اور ان کے جہاز کو جو ہے پاکستان میں گرایا گیا جس میں ابھی نندن صاحب جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے گرے اور ان کو بعد میں انڈیا کی اتھارٹیز کو دے دیا گیا. ہاؤ مینی وارز فاٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا آن دا ایشو آف کشمیر؟ ایشو آف کشمیر کے اس میں ہی پاکستان 3 جنگیں لڑ چکا ہے. نمبر 1 1965 کی, نمبر 2 1999 کی اور نمبر 3 1947 اینڈ 1948 کے اندر. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا 3 جنگیں 1947-48 کی ایک جنگ, دوسری 1965, تیسری جو ہے 1999 کے اوپر جو ہم نے کشمیر پر جو جنگ لگی وہ 3 تھی. یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اس کی بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجا دیں تاکہ آپ کو فوری طور پر ہماری ویڈیوز مل سکیں اور آپ بھرپور طریقے سے اپنے امتحان کی تیاری کر سکیں. تو اجازت دیجیے مجھے, کل تک انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.